الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ معزز بزرگوں، محترم نوجوانوں، اسلام ایک ایسا کامل ضابط حیات ہے جس نے انسان کے ہر طبقے کے حقوق کو واضح کیا ہے۔ اسلام نے نہ صرف والدین، اساتذہ، پڑوسیوں، مزدوروں اور حکمرانوں کے حقوق بیان کیے، بلکہ مسجد کے ان خاموش خادموں کے حقوق بھی متعین فرمائے جن کی آواز سے ایمان تازہ ہوتا ہے، جن کی صدا سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے اور جن کی پکار سے بندگان خدا نماز کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں۔ حضرات محترم، مؤذن محض اذان دینے والا نہیں بلکہ وہ دین کا اعلان کنندہ ہے، توحید کا علم بردار ہے اور مسجد کا پہلا سفیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ یہ حدیث مؤذن کے عظیم مقام کو واضح کر دیتی ہے کہ قیامت کے ہولناک دن میں بھی مؤذن امتیازی شان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اذان صرف چند الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ یہ توحید کی دعوت ہے، رسالت کی گواہی ہے، نماز کی طرف بلاوا ہے، کامیابی کا اعلان ہے، اور اس عظیم دعوت کو جو شخص دین میں 5 مرتبہ بلند کرتا ہے وہ مؤذن ہے۔ مؤذن کے اہم حقوق ہے عزت و احترام کا حق۔ مؤذن مسجد کا خادم ہے مگر وہ کمتر نہیں۔ اس کی داڑھی، لباس، آواز اور انداز کا مذاق اڑانا، اس کی تحقیر کرنا یا اسے حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ معزز سامعین، اکثر جگہوں پر مؤذن سے خدمت تو مکمل لی جاتی ہے مگر اس کی ضروریات نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، مؤذن کا وقت مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے۔ اس کے لیے مناسب وظیفہ مقرر کرنا مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ بروقت اور عزت کے ساتھ ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص مسلمانوں کی خدمت پر معمور ہو اس کی کفالت بیت المال کی ذمہ داری ہے۔ مؤذن کو ڈانٹ ڈپٹ سے بچایا جائے، سب کے سامنے ذلیل نہ کیا جائے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں کام کرنے والوں کی تذلیل اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے۔ اکثر فیصلے مسجد میں مؤذن کو نظر انداز کر کے کر لیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد کے حالات سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ صفائی، اوقات اور نمازیوں کے مزاج کو جانتا ہے۔ اسے مشورہ میں شامل کرنا اخلاقی ہی نہیں شرعی تقاضا بھی ہے۔ مؤذن بھی انسان ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کے گھر میں بھی مسائل ہوتے ہیں، لہذا اس کے لیے متبادل کا انتظام ہو۔ بلا اجازت اسے اذان سے نہ روکا جائے، بیماری میں تعاون کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ذمہ دار ہے اور مؤذن امین ہے۔ امین کے ساتھ بدگمانی نہیں بلکہ دعا اور اعتماد ہونا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مؤذن کو دیکھا جس کی اذان پر لوگ کم آتے تھے مگر اللہ کے یہاں اس کی قدر ایسی تھی کہ اس کے جنازے میں پورا شہر امڑ آیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل قدر لوگوں کے یہاں نہیں اللہ کے یہاں ہوتی ہے۔ آج ہم
مؤذن کو ملازم سمجھتے ہیں، اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، حقوق احسان نہیں ذمہ داری ہوتے ہیں۔ ہم عہد کریں کہ مؤذن کی عزت کریں گے، اس کے حقوق ادا کریں گے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اس کی آواز کو نعمت سمجھیں گے، کیونکہ جو اذان کی آواز سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمیں مسجدوں کے خادموں کے حقوق سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مؤذنوں کی آواز میں تاثیر، ان کی زندگی میں برکت اور ان کے انجام کو بہتر بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔